السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے اور ننھے منھے سے بڑے اور بڑے سے کچھ اور بڑے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اور بھلائی کون سے کام ہیں؟ جو ہمارے کہانی گھر کے پرانے ساتھی ہیں انہیں تو یاد ہو گیا ہے، مجھے یقین ہے، اور جو نئے ساتھی ہیں ان کو ہم کہیں گے خوش آمدید۔ اور وہ جو کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہے اسکول کا کام، اس کے بعد اگر آپ نے سبق پڑھنا ہے قرآن کا، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نمازیں مکمل ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو کیا وہ کام آپ نے کر لیا ہے، اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کر دیجئے۔ اور سب سے آخری بات کہ جہاں بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں کیا وہ جگہ اچھی طرح صاف ستھری ہے، کیونکہ اگر صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے کہانی نہ سنیں تو زیادہ مزہ نہیں آتا۔ اور ایک اور بات، اگر آپ نے اسکول کا کام کر لیا ہے تو کیا آپ نے تمام چیزیں، اپنی کتابیں، اپنی قلم، اپنا رولر اور ربڑ، یہ سب چیزیں واپس اپنے بستے میں رکھتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ایک صفحہ ادھر اڑ رہا ہے اور ایک کتاب ادھر پڑی رو رہی ہے؟ چلیے، مجھے یقین ہے بہت ہی اچھے بچے ہیں سب۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 2 کہانیاں جو کہ موجود ہیں 3 سپارے میں۔ کل بھی ہم نے سنی تھی 2 کہانیاں ہم آج سنیں گے۔ اور یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سنائی ہے، یہ 2 کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں، یہ ہیں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد۔ یاد ہے نا وہ جو بادشاہ اور نمرود والا قصہ تھا؟ پہلی کہانی کا عنوان ہے مردہ شہر۔ اب یہ کون سا شہر تھا جو مردہ ہو گیا تھا؟ سنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل نے عمالقہ سے جنگ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا شہر واپس لے لیا تھا، اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس جہاں پہ یہودی رہ رہے تھے اس کو پورا ویران کر دیا، ساری قتل و غارت توڑ پھوڑ کر کے بالکل شہر خالی کر دیا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، جہاں پہ وہ رہتا تھا اس جگہ کا نام تھا بابل، اور آج کل ہم اس کو کہتے ہیں عراق۔ اب جب وہ جن کو قید کر کے لے کے گیا تو اس زمانے میں ایک نیک شخص ہوتے تھے، ان کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر کو بھی قید کر لیا اور بڑے دنوں بعد ان کو چھوڑا۔ اب جب حضرت عزیر قید سے نکل کر واپس اپنے وطن بیت المقدس جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک مردہ اجڑا ہوا شہر دیکھا۔ اجڑا ہوا شہر یعنی ٹوٹا پھوٹا، کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، درخت سارے ٹوٹ چکے تھے اور پرندے بھاگ چکے تھے، اور جو گھر تھے وہ بھی اچھی طرح میٹ ہو چکے تھے، اور بہت ہی برا حال تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شہر تو اتنا ویران ہو چکا ہے، یہاں پہ دھول اڑ رہی ہے، کوئی پرندہ جانور یہاں نہیں آ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے آباد کریں گے؟ حضرت عزیر اس وقت ایک گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ جیسے ہی انہیں یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ یعنی کہ جو روح ہوتی ہے نا ہمارے اندر، جب روح ہوتی ہے تو ہم کھا پی سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور جب ہمارے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی روح کو قبض کر لیا اور حضرت عزیر جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ پورے 100 سال تک وہ ایسے ہی رہے۔ 100 سال پتہ ہے کتنے زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے بھی 100 سال نہیں ہوئے ابھی۔ 100 سال تک وہ ایسے ہی وہاں پہ پڑے رہے، ان کا گدھا بھی اور ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی۔ اور چونکہ وہ شہر اجڑا ہوا تھا تو وہاں پہ نہ کوئی پرندہ آیا نہ کوئی جانور آیا، اللہ تعالیٰ نے بھی تو حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ بتائیے آپ کب کس
عرصے تک کتنی مدت سے آپ اس حال میں پڑے ہیں؟ حضرت عزیر کو ایسا لگا کہ میں تو ابھی سویا تھا. ان کے پاس کوئی گھڑی بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کیلنڈر بھی نہیں تھا کہ وہ دیکھتے کہ اس وقت کیا تاریخ تھی، اب کیا تاریخ ہے. اخبار بھی نہیں ہوتا تھا، اخبار میں دیکھ کے تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے. اور ان کے پاس صرف سورج ہی تھا. انہوں نے سوچا کہ جب میں سویا تھا، ان کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ وہ سوئیں. انہوں نے کہا جب میں سویا تھا تو اس وقت دن صبح کا حصہ تھا اور اب دوپہر ہو گئی ہے، تو بس اتنی ہی دیر میں سویا ہوں، یا ہو سکتا ہے دو دن سویا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سو سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم 100 سال سے یہاں پڑے رہے. اب جب حضرت عزیر نے یہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھا، تو انہیں لگا کہ وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو کچھ فرق بھی نہیں پڑا تھا. مگر جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بالکل گل گئی تھیں. آپ کو پتہ ہے نا، اگر کوئی ایسے ہی جو ہے وہ جب ہم کسی کو دفناتے بھی ہیں تو ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو اب جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا یہ تو واقعی 100 سال ہو گئے. پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گدھے کی ہڈیاں رکھی تھیں ان کو کسی نے کھایا نہیں تھا، وہ خراب نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی. وہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ ہلنا شروع ہو گئی اور خود بخود جڑنے لگیں. پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر جو اس کا جو اسکیلیٹن تھا، وہ جو ڈھانچہ تھا، اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. اور پھر انہوں نے جب بستی کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوان رکھا ہے 100 سال گزرنے کے بعد تک اور میرے گدھے کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے، اسی طرح یہ بستی بھی آباد ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ واپس اپنے گاؤں میں آئے جہاں پہ وہ رہتے تھے، تو ان کے بیٹے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر جو تھے وہ بالکل جوان تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ تو تھی ہماری پہلی کہانی. ہماری دوسری کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے دوست کی، جانتے ہیں نا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور اس کہانی کا عنوان ہے مردہ پرندے. پچھلی کہانی مردہ شہر تھی نا، اب ایسی ہی کہانی ہے مردہ پرندوں کی. بھلا پرندے کیسے مر گئے تھے، سنتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو دوبارہ کس طرح زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کہنے لگے ایمان تو میرا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی وہ دوستی ہو جائے خوب آپ کے پرندوں سے. پھر ایسا کرو کہ انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے ارد گرد کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو. پھر ان پرندوں کو پکارنا تو دیکھنا وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان کو خوب کھلا پلا کر ان کے ساتھ دوستی کر لی. پھر ایک دن انہوں نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھے اور باقی گوشت کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے ارد گرد کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا. اور پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا. یا ایھا الدیک، یعنی کہ اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایتھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور. آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے. وہ 4 پرند تیزی سے اپنے سروں کے پاس دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر
دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بھی بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ خوش بھی ہوئے اور ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ کتنے مزے کی بات ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ بقرہ جو 30 سپارے میں موجود ہے اس میں ہمیں یہ کہانی سنائی ہے، اور اس کہانی سے ہمیں کئی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زبردست ہیں، طاقتور ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی جیت جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی ہار جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ اسی لیے جس کا اللہ تعالیٰ دوست ہوتا ہے وہ سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہ اپنا پکا دوست بنا لے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔